بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن صادقآباد میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رئیس جان محمد مہار صاحب، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن صادقآباد۔ آج ہم ان سے ان کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ تھینکس، شکریہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم پرائمری اپنے گاؤں کے اسکول بوٹ ہالو سے کی۔ اچھا۔ اس کے بعد کوٹ سبزل سے مڈل کیا، پھر سالے کے بعد ماڈل اسکول سے میٹرک، اس کے بعد یہیں پہ سالے کے بعد سے ایف ایس سی انٹر کیا، پھر بی ایس سی میں نے خواجہ فرید کالج سے رحیم یار خان سے کی۔ اس کے بعد پھر ایل ایل بی جو ہے میں نے پھر بلوچستان یونیورسٹی لا کالج بلوچستان سے کی۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا وکیل بننا ہے؟ نہیں، ہماری فیملی میں تو ایجوکیشن کا اتنا وہ نہیں تھا۔ اچھا۔ بزرگ میرے ان پڑھ تھے والدین۔ بس میٹرک کرنے کے بعد جب کالج میں آیا تو اس وقت تو میرا وہ نہیں تھا۔ پھر جیسے انٹر کیا تو اس کے بعد جب گریجویشن کی تو اس کے بعد پھر فوراً ذہن میں آیا کہ ہمیں ایل ایل بی کرنا چاہیے، وکیل بننا چاہیے۔ ٹھیک۔ وکلا صاحبان نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے، وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ شکریہ تو چھوٹا لفظ ہے۔ جس انداز سے دوستوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے، اس بار میں سب سے زیادہ لیڈ میری آئی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو شکریہ کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے۔ بالکل۔ یہ تو یوں سمجھ لو خرید لیا ہے پوری بار کے تمام دوستوں نے۔ اب یہ نہیں سمجھ رہی کہ کس نے ووٹ نہیں دیا، یہ تو کہہ نہیں سکتا۔ اتنی بڑی ہیوی لیڈ سے جیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دوستوں کی مہربانی ہے، میرے پہ اعتماد کی ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے۔ بار ایسوسی ایشن صادقآباد کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ مسائل ہی مسائل ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے، سرکار کی طرف سے بھی نہیں ہوتی۔ یہ سارا کچھ وکلا ہی مل جل کے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں ہم ادھر ہی پریکٹس کو۔ بس یہ ہے کہ ہم سے پہلے سینئرز کافی دوستوں نے یہ جہاں جس کمپلیکس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی۔ 2019 میں ہمارے دوستوں کے، اس وقت میں ممبر تھا ایگزیکٹو کمیٹی کا۔ اچھا۔ اس وقت یہ جب ہوا تو اس کو بھی اتنا بڑا مشکل تھا پروجیکٹ جس دوستوں نے کیا، اور اس کے علاوہ نیو کمپلیکس جو بنا، یہ سب چیزیں دوستوں کی اور تمام جو بار بنے ہیں ان سب کی کوششیں رہی ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں، اس سے آگے جو ان کی جو رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ وہ اس پہ کوشش کریں گے۔ کافی سارے معاملات ہیں اس میں، نیو کمپلیکس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ٹھیک۔ بیٹر ہونے والی ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ ینگ وکلا کے کیا مسائل ہیں؟ مسائل ہوتے ہی ینگ کے ہیں، جب نیو وکلا وکیل بن کے آتے ہیں نا تو ان کا کہیں سے اس کو تنخواہ تو ملنی نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے ہم بھی اسی اس سے نکل کے آئے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ ینگ وکلا کے لیے کوئی اس طرح کا سیٹ اپ کریں کہ وہ جب آئیں تو اس میں ان کو فیور ہو، سپورٹ ہو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، اس بار کو لے کر اپنے اس ٹینور میں وکلا صاحبان کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بس اس میں کوشش کر رہے ہیں، بین الفنڈ میں ہم اس کا کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی وکیل کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹریجڈی ہو جائے تو اس میں ان کو فیور کریں، سپورٹ کریں۔ تو اس کے علاوہ اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، سندھ بار کونسل نے ایک وہ کیا ہے کہ نیو وکلا کے لیے، اور اس سے آگے جن سینئرٹی کے حساب سے وہ پر منتھ ان کا وہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی پنجاب بار کونسل سے وہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ تو باقی جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ لگے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ بار ایسوسی ایشن صادقآباد میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہرحال اچھا ہے، جب سے جیسے ہم بنے ہیں ہماری جوڈیشری بڑے اچھے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام
اب تک تو بہت بہتر چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی رول ہے، کیونکہ بار کی طرف سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے بہت موسٹ سینئر دوست بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے سپورٹ کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. بار کی تمام جونیئر سے لے کے موسٹ سینئر تک جج وکلا کے لیے نمائندگی کر رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو بھی ہو بہتری ہو. پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بس یہ المیہ ہے، کیونکہ ہمارا یہ ادارہ ہے جس کو جو کام کرنا چاہیے اس سے ہٹ جاتے ہیں. جو کیسز کی اتنی بڑی رش پڑا ہوا ہے، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں کیس لگتے نہیں ہیں. لوور کورٹس میں کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک جج کے پاس 100 سے اوپر کی کاز لسٹ ہوتی ہے. اب نئے ججز بھی اپائنٹ کرنے چاہیے اور ساتھ میں کورٹس بھی بڑھانی چاہیے. کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ججز بھی کام نہیں کر سکتے اتنا. وکلا تو ایسے بھی ہوتے ہیں. بس اس میں ہونا چاہیے، اس کو بیٹر کرنا چاہیے. وہ سیاست میں انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی ہم میں سے ہی وہ ججز بنتے ہیں، تو وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اسی لیے آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے. جس ادارہ کو اپنا کام وہی کرنا چاہیے نا، اسے جب ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ذرا مسائل ہیں ہمارے. ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھا وکیل تو وکیل ہے. جب ایڈوکیٹ ہو جاتا ہے تو بن جاتا ہے، تو اس میں اس کو یہ کرنا چاہیے اپنے پیشے سے فیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ جب کیسز میں آیا کیس کو دیکھے سمجھے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کے اس کو کیس لینا چاہیے. تو پھر اس کے اپنی پارٹی کے ساتھ صحیح لیل کھڑا ہونا چاہیے. جج کو اسسٹ کر کے پورا وہ کرے. یہی خوبی ہوتی ہے اپنی جو پروفیشن کے حساب سے اپنے آپ کو بیٹر رکھنا چاہیے، نہ کہ کچھ اس طرح کی رانگ پریکٹس کرے. باقی صوبہ بہاولپور یا ملتان، آپ کی کیا رائے ہے ایز اے قانون دان؟ دیکھو، بہاولپور تو صوبہ رہ چکا ہے، پہلے اسٹیٹ تھی. جس وقت یہ باؤنڈریز تھیں، کیونکہ بارڈرز تو ہوتے ہیں ملکوں کے. ہماری بہاولپور کی تو بارڈر تھی، چونکہ ہماری اسٹیٹ تھی جب پاکستان بھی نہیں تھا. پاکستان بنا اس وقت بھی بہاولپور اسٹیٹ تھی، ریاست تھی، امیر ریاست تھی. اس کے بعد پھر ایسے ہوا کہ یہ اسٹیٹ سے بہاولپور صوبہ بنی جب وہ شامل ہوئی. پھر 1 یونٹ بنا، اس کے بعد اس کو پنجاب کی ڈویژن بنا دیا گیا. بہت بڑی زیادتی ہے اس بیلٹ کے، اس علاقے میں. اگر اس طرح نہ ہوتا اس وقت، آج بہاولپور کا اپنا ایک نام ہوتا ہے. شاید پاکستان کی سب سے اچھا صوبہ اور سب سے بڑا کام کر ہوتا ہے. پوٹینشیل ہے بہت بہاولپور میں. تو بس یہ زیادتی ہے. بہاولپور کو کم از کم صوبہ بنا دینا چاہیے. اس میں اتنا ہرڈلز بھی نہیں ہے. وہ باؤنڈریز وہ سب کچھ پہلے تھی، صرف اس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ کر لیں. باقی تو کچھ صوبہ بناتے ہیں اس کے لیے مختلف اور چیزیں کرنی پڑیں. فارمیلٹیز کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کا حال میں بحال کر کے پھر اس کو بیٹر کرنا چاہیے. بہاولپور کے ہم شہر میں. جی، پاکستان کی موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بس پھر وہی آ گئی بات جو پہلے میں نے کی تھی. چونکہ میں خود بھی 2001 سے لوکل گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں، مسلسل جیت رہا ہوں. 2001 میں ایز اے کونسلر اچھا تحصیل میں سب سے زیادہ ووٹ لیا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. ایک آزاد حیثیت سے، کسی گروپ سے بھی تعلق نہیں تھا. اچھا تو اس کے بعد پھر 2005 میں ایز اے نیب ناظم الیکٹ ہوا گروپ سے. اچھا پھر 2013 میں 2 بار الیکشن سٹاپ ہو گئے. پھر 15 کے اینڈ میں جا کے الیکشن ہوا. اس میں پھر میں ایز اے وائس چیئرمین ایک اور UC سے ہوا. اچھا، ماشاء اللہ. تو تحصیل کا ممبر رہ چکا ہوں، ڈسٹرکٹ کا بھی کچھ عرصہ ممبر رہا ہوں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ لوکل گورنمنٹ کے اس کو ختم کر دیا ہے بالکل ہی. اور کوئی بھی پارٹی اس میں دلچسپی نہیں. میں پیپلز پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں شروع سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چاہے پیپلز پارٹی والے ہماری پارٹی ہو، چاہے باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں. وہ نہیں کرنے دیتی، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو. تو اس میں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر بیسک یہی ہے، اگر لوکل گورنمنٹ کے اگر ادارے نہیں ہوں گے تو پھر تو ملک کا یہی ہے. میں تو اس طرح کروں گا. اب وہ جن کو جو کام کرنا ہے وہ تو وہ نہیں کرتے، وہ اس پہ آگے بڑھاتے. اب دیکھیں نا، آج کل جو ایک شور مچا ہوا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی توڑ دی گئی، اس کا الیکشن نہیں کروا رہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آج آپ کے فورم پہ آپ آئے ہیں، یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ چاہے وہ PTI والوں سے، چاہے وہ اب تو یہ شور مچا رہے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. کبھی اس نے اس پہ غور کیا ہے کہ 2015 میں جو الیکشن ہوئے تھے، 1.5 سال کے بعد اختیار دیا گیا، اس کو پہلے ختم کیا گیا
1 और साल लटका रहा, वो सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पे थी, सब कुछ था, एंड में आके बहाल किया। बहाल करने के बाद भी फिर वो अख्तियार नहीं दिया। अब किसी ने कभी नहीं किसी सवाल किया है, आप भी ज़रा इस पर देखिएगा। मैं तो आज तक यही परेशान होता हूँ, ये जब बातें बैठ के टीवी पे मीडिया पे करते हैं, कभी कभी किसी ने किसी मीडिया एंकर ने भी बात नहीं की, भाई वो जो हुआ था क्या हुआ था, सिंध में अभी तक चल रही थी, अभी जा खत्म हुई है, दोबारा इलेक्शन हो गए, हमारा वहीं पे वही 15 से फिर 21 तक किया, फिर ख़त्म कर दिया, उसकी कोई डिस्कस नहीं करता। अब बार बार शोर मच रहा है कि पंजाब असम्बली खैबर पख्तूनख्वा क्या होता है, ये तो अभी है, अभी 90 डेज़ का, वो कहाँ गया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, हाई कोर्ट्स कहाँ थी, और हम लोग कहाँ थे, ये सब हम सब जिम्मेदार हैं इसके। तो इसमें पहले उसको करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को, मैं तो यहाँ पे कहूँगा, उसके बाद जाके ये सारे फिर वफाक और सारे इकट्ठे जाके करें। ये इस तरह का ये आधा तितर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। आने वाले दौर में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, क्या तबसरा है? इस मुल्क में ये सवाल तो बहुत मुश्किल कर दिए है। ख्वाहिश तो हो सकती है या अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन होता जो मुल्क में नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है। मेरा तो यही तजुर्बा है 20-25 साल का, जो देखे लग रहा है कि अगर कोई परफॉर्म कर गई पार्टी तो पीपल्स पार्टी वालों के लिए मुझे लग रहा है सॉफ्ट कार्नर, उनकी पॉलिसीज़ में उसमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं, रज़ा रबानी जैसे, काफ़ी सारे इस तरह बैठे हैं, मतलब लॉयर्स भी हैं, और उसके अलावा जो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं मेरे हिसाब से, बाकी पार्टीज़ में भी हैं, वो जो टकराव जो झगड़े इस तरह की इस पार्टी में वो नहीं है। मेरा तो यही है, ख्वाहिश यही है कि इनको आना चाहिए, ये आगे संभालें, बाकी भी साथ मिल के बस इसको इस मुल्क का ख्याल करना चाहिए। इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस तरह झगड़े करते रहें, लड़ाई होती रहे। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? हाँ, ये मेरी फेवरेट क्वेश्चन आपने किया है। बहावलपुर मेरे हिसाब से बहुत प्यारा शहर है, मेरा अपना शहर है। उसके बाद मेरा रहीम यार खान, जो मैं बेसिक रहीम यार खान से मेरा डिस्ट्रिक्ट है। बाकी इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब अच्छे शहर हैं, लेकिन मेरा बहावलपुर फेवरेट है। और अब भी बहावलपुर अपनी साफ मिसाल आप है, गो कि अब वो उस तरह इन्वेलमेंट नहीं हो रही उसके ऊपर होनी चाहिए। और स्टेट के दौर से लेके अब तक जो उस हालत में जिस शहर की जो पोजीशन है, शायद किसी और के अगर वो डेवलपमेंट ना होती तो वो इससे पीछे होते। तो बहावलपुर मेरा फेवरेट शहर है। और सैर व सियाहत की आपने की तो वैसे तो पूरा मुल्क घूमे है, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, और कराची मेरा ज़्यादा आना जाना होता है क्योंकि सिंध से मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, आना जाना। प्रैक्टिस भी मैं सादिकाबाद के अलावा अगर कहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सिंध की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तमाम कोर्स में जाता हूँ, और पन्ना किलो सखर तक जाता हूँ, वो मेरी परमानेंट प्रैक्टिस है। 2-3 दिन में उधर भी जाता रहता हूँ। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बस जो मिल जाए वो फेवरेट है टाइम से, और खाने में कभी फेवरेट नहीं रखा मैंने, तमाम चीज़ें बस ले लेते हैं जो मौके से मिल जाए। तो जो घर की नाश्ता जो मिलता है वो सबसे फेवरेट वही होता है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वुकला बरादरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी सादकाबाद बार एसोसिएशन क्या पैगाम देंगे? बस मैंने क्या देना है, मुझसे बड़े अच्छे बड़े लोग बैठे हुए हैं। बस मैं यही कहूँगा कि इस मुल्क के लिए दुआ करें। हमारी सादिकाबाद बार चूँकि लास्ट बार है, पंजाब से आखिरी है, इधर से आओ तो पहली है, तो हमारा जो सादिकाबाद बार है ना वो बहुत अहम है, क्योंकि एक साइड पे सिंध है, हिंदुस्तान लगता है, सिंध लगता है, फिर ऊपर से कश्मीर, और उसके बाद बलूचिस्तान का साइड लगती है। एक तरफ रियासत सिंध है, एक तरफ सिंध का बॉर्डर है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का है। तो ये बहुत अहम तहसील है, क्योंकि यहाँ पे आबादकारी सिंध से बहुत होती है, आए दिन होती रहती है, बाकी तो होती रहती है। बस यही है कि ये सिक्योरिटी के हवाले से भी हम ज़रा उसमें होते हैं। बस यही है कि एक दूसरे का ख्याल करें, वुकला हैं तो एक दूसरे की इज़्ज़त करें। हम सब भाई हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ जूनियर्स हैं, तो इज़्ज़त और एहतराम से चलें। साल बाद इलेक्शन होता है, कोई ना कोई इलेक्ट होके जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस साल में जो हो सकेगा इस बार के लिए जो पॉजिटिव हो वो इंशाल्लाह करेंगे। बस मैसेज यही है कि हमारे मुल्क दुआ भी करें और इस मुल्क में जो भी बेहतर है पॉजिटिव रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।